السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں بحر اسود کے اس پار قسط نمبر 14۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ برطانوی سفیر کی رہائش گاہ شاندار تھی۔ یہ عمارت برطانوی سفیر کی رہائش گاہ بھی تھی اور برطانیہ کا سفارت خانہ بھی۔ برطانیہ کے عظیم حکمران جان چرچل اول کا سفیر عثمانی دارالحکومت میں پورے تمطراق سے رہتا تھا۔ یہ سن 1710 کا سال تھا۔ برطانیہ اب ترقی اور خوشحالی کے نئے راستوں پر گامزن تھا۔ یہ سب ہندوستان کی دولت کا کرشمہ تھا۔ جب سے ہندوستان میں انگریزیں برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے کاروبار شروع کیا تھا، اس کے تو وارے نیارے ہو گئے تھے۔ ہندوستان کی دولت روز کے روز لندن پہنچ رہی تھی، اور وہی لندن جو کبھی اپنی رعایا کو ایک وقت کا کھانا ڈھنگ سے نہ کھلا سکتا تھا، اب ترقی کے راستے پر پوری دنیا میں سب سے آگے تھا۔ برطانیہ کے سفیر دنیا بھر کے ممالک میں موجود اور سرگرم تھے، خاص طور پر ہندوستان اور نودریافت براعظم امریکہ۔ برطانیہ نوواردوں کی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ سر آرسٹن استنبول میں برطانوی سفیر تھا۔ یہ شخص چند ہی روز میں سلطانی قرب حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ سلطان سر اسٹن کی ذہانت سے متاثر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ باقی ممالک کی سفرا کی نسبت اسٹن کی بات سلطان احمد ثالث کو زیادہ بھاتی تھی۔ اسٹن کی رہائش گاہ کسی وزیر سلطنت کے محل سے کم نہ تھی۔ لمبا تڑنگا نوجوان سر اسٹن کی رہائش گاہ میں داخل ہوا۔ صدر دروازے پر موجود دربار نے اسے نہ روکا۔ وہ ابھی تک اپنے بیش قیمت سفید گھوڑے سے نہیں اترا تھا۔ اس کے بدن پر یونانی سرداروں جیسا قیمتی لباس تھا۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھوں والا یہ خوبرو مرد چہرے مورے سے کوئی سردار لگتا تھا۔ اندرونی عمارت کے نزدیک پہنچ کر اپنے گھوڑے سے اترا۔ اسی وقت ایک غلام نے آگے بڑھ کر اس کے گھوڑے کی لگام تھام لی۔ اب وہ خوبرو نوجوان عمارت کے مختصر زینے چڑھ کر اونچی نشست کی اس شاندار عمارت میں داخل ہونے جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ سر اسٹن کے سامنے موجود تھا۔ سر اسٹن خوشگوار انداز میں اس سے ملا۔ یہ کلا ڈیوس تھا، مادام تھروشا کا بگڑا ہوا بیٹا۔ کلا ڈیوس سر اسٹن اسے ایک یونانی سردار کی حیثیت سے جانتا تھا۔ ابھی تک اسٹن کو معلوم نہیں تھا کہ وہ مادام تھروشا کا بیٹا ہے۔ اگر اس سے معلوم ہو جاتا کہ کلا ڈیوس مادام تھروشا کا بیٹا ہے تو وہ کلا ڈیوس کے قدموں میں بچھنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ وہ آج تک مادام تھروشا کو نہیں بھولا تھا۔ اسے آسٹریا کا وہ بازار یاد تھا جہاں مادام نے اپنے غلام کو کوڑوں سے مارا تھا۔ اسٹن ان دنوں آسٹریا کے محل میں ہی مقیم تھا۔ وہ مادام تھروشا کو چاہتا تھا، لیکن مادام تھروشا نے ایک یونانی سردار کو پسند کیا۔ اسٹن کو سب کچھ یاد تھا۔ جو ہی کلا ڈیوس نے اسٹن کو مادام تھروشا کے حوالے سے اپنا تعارف کروایا، وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ تھروشا کہاں ہے؟ کیا وہ بھی تمہارے ساتھ آئی ہے؟ کلا ڈیوس کو اسٹن کے انداز ایسا لگا جیسے وہ اس کی ماں کو بہت پرانے وقتوں سے جانتا ہو۔ کلا ڈیوس کو مادام تھروشا نے یہ بتایا تھا، لیکن اسے اپنی ماں کی بات کا یقین نہ آیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ برطانیہ جیسے عظیم ملک کے سفیر کے ساتھ اس کے ماں کے اتنی قریبی مراسم ہوں گے، لیکن یہ آ کر اسے اندازہ ہوا کہ اس کی ماں سچ کہتی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اپنی ماں کی پہنچ کا قائل ہو گیا۔ چند روز قبل ہی مادام تھروشا کو خبر ملی تھی کہ آج کل استنبول میں برطانیہ کا جو سفیر متعین ہے اس کا نام اسٹن ہے۔ تب مادام نے اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے آیا وہ اسٹن ہے جو آج سے 20 سال پہلے اس پر جان چھڑکتا تھا یا کوئی اور۔ اپنے مخصوص ذرائع استعمال کر کے اس امر کی تسلی حاصل کر لی کہ یہ وہی اسٹن ہے جو کبھی مادام تھروشا پر جان چھڑکتا تھا۔ چنانچہ مادام تھروشا نے کلا ڈیوس کو اسٹن سے ملنے کے لیے روانہ کیا۔ برطانوی سفیر نے کلا ڈیوس کو پیار بھری نظروں سے دیکھا اور اس سے مادام تھروشا کے متعلق دریافت کرنے لگا۔ وہ مادام سے ملنا چاہتا تھا۔ چنانچہ کلا ڈیوس نے اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ اگلی مرتبہ اپنی والدہ کو ساتھ آئے گا۔ دراصل کلا ڈیوس نے اسٹن کو مقدونیہ آنے کی دعوت دی تھی، لیکن اسٹن نے یہ کہہ کر منع کر دیا تھا کہ ایک سفیر ہونے کے ناطے وہ مقدونیہ میں آ کر ان لوگوں سے نہیں مل سکتا۔ اس طرح عثمانی حکومت اس کی طرف سے مشکوک و شبہات کا شکار ہو جائے گی۔ یہی وجہ تھی کہ کلا ڈیوس نے مادام کو لانے کا فیصلہ کیا۔ اسٹن کلا ڈیوس سے مل کر بہت خوش ہوا تھا۔ یہ ان کی دوسری ملاقات تھی۔ کلا ڈیوس آج صبح رئیس افندی عمر پاشا کی میت میں اسٹن سے ملا تھا۔ رئیس افندی عمر پاشا کے ساتھ بھی کلا ڈیوس کے اچھے تعلقات تھے۔ وہ جب بھی استنبول آتا رئیس افندی سے ملے بغیر واپس نہ جاتا۔ رئیس افندی سلطنت عثمانیہ کا میر منشی تھا۔ اتنی بڑی سلطنت کا میر منشی بس ایسے ہی کلا ڈیوس کا دوست نہ بنا تھا۔ کلا ڈیوس کو رئیس افندی عمر پاشا کے ساتھ تعلقات پیدا کرنے کے لیے نہ جانے کون کون سے پاپڑ بیلنے پڑے تھے۔ یہ مادام کی منصوبہ بندی تھی۔ مادام تھروشا بے شک مقدونیہ میں مقیم تھی، لیکن وہ سلطنت کے دارالخلافہ سے بے خبر نہ رہنا چاہتی تھی۔ وہ ایک عرصہ سے اس تلاش میں تھی کہ سلطنت عثمانیہ کے کسی بڑے آدمی کے ساتھ اس کے تعلقات پیدا ہو جائیں۔ اسی تلاش میں اب تک اس نے بہت سے عمائدین سلطنت کے ساتھ دوستانہ مراسم استوار کر لیے تھے، لیکن رئیس افندی ان میں سب سے زیادہ اہم تھا۔
اور اب تو مادام تھروشیا رئیس افندی عمر پاشا کی منظور نظر تھی۔ کلا ڈیوس نے آج صبح رئیس افندی سے فرمائش کی کہ وہ برطانیہ کے سفیر سے ملنا چاہتا ہے۔ چنانچہ اسی وقت رئیس افندی نے کلا ڈیوس کو اسٹن سے ملوا دیا، اور اس وقت کلا ڈیوس اسٹن کے سامنے بیٹھا اسے اپنی ماں کی باتیں بتا رہا تھا۔ کافی دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد کلا ڈیوس نے اسٹن سے کہا، محترم سفیر، میری ماں مادام تھروشیا نے آپ کے لیے ایک اہم پیغام بھی بھیجا ہے۔ اتنا کہہ کر کلا ڈیوس خاموش ہو گیا، لیکن اسٹن نے چونک کر کلا ڈیوس کی جانب دیکھا۔ پیغام؟ ہاں ہاں کہو، کھل کر کہو، مجھ سے جو ہو سکا میں مادام تھروشیا کے لیے ضرور کروں گا۔ کلا ڈیوس کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے کہنا شروع کیا، آپ کو تو معلوم ہوگا کچھ روز قبل یہاں استنبول میں ایک اہم عیسائی تاجر سردار ڈوگاسا کا قتل ہوا تھا۔ اسٹن پوری توجہ سے کلا ڈیوس کی بات سن رہا تھا۔ اس نے مزید دلچسپی لیتے اپنا سر ہلا کر کلا ڈیوس کی تائید کی۔ ہاں وہ ایک اہم سردار تھا، اس روز سلطان نے ہنگامی اجلاس میں منعقد کیا تھا۔ کلا ڈیوس نے پھر کہنا شروع کیا، سردار ڈوگاسا کے قاتل سامنے موجود ہیں، لیکن سلطان نے ان پر ہاتھ نہیں ڈالا۔ میں اسی لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ سلطان سے کہہ کر ان کو گرفتار کرائیں۔ میں یہ ساری بات رئیس افندی سے بھی کہہ سکتا تھا، لیکن رئیس افندی کی نسبت آپ کی بات ٹالنا سلطان کے لیے ممکن نہ ہوگا، اسی لیے میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ اسٹن اپنی جگہ پر سیدھا ہو کر بیٹھ کے اس کے چہرے پر بے پناہ حیرت کی لکیریں تھیں۔ کیا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ سردار ڈوگاسا کے قاتلوں کو سلطان کے سراغ کے ساتھ تلاش کرتے پھر رہے ہیں، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کیا واقعی تم سردار ڈوگاسا کے قاتلوں کو جانتے ہو؟ اگر ایسی بات ہے تو یقین رکھو میں سردار ڈوگاسا کے قاتلوں کو صرف گرفتاری نہیں کراؤں گا بلکہ انہیں سرعام پھانسی کی سزا دلوا کر رہوں گا تاکہ آئندہ کوئی شخص عیسائیوں کے قتل کا خواب بھی نہ دیکھے۔ تم مجھے بتاؤ وہ کون لوگ ہیں؟ کلا ڈیوس کے چہرے پر خوشی کی لہر پھیل گئی۔ اس کی ماں نے سچ کہا تھا کہ رئیس افندی کی نسبت برطانیہ کا سفیر اس کے زیادہ کام آ سکتا ہے۔ اب کلا ڈیوس کو پوری طرح یقین ہو گیا کہ سردار ڈوگاسا کے قاتل اپنے انجام سے بچ نہیں سکتے۔ اس نے برطانوی سفیر اسٹن کو قاتلوں کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ سردار ڈوگاسا کو قتل کرنے والے کوہ بلکان کے ایک مسلمان پہاڑی قبیلہ کے لوگ ہیں۔ اس قبیلہ کا سردار خالص پاشا ہے جو ایک پکا مسلمان ہے۔ خالص پاشا کا بیٹا یہاں استنبول میں تعلیم حاصل کرتا ہے۔ اسی لڑکے نے سردار ڈوگاسا کو موت کے گھاٹ اتارا، لیکن اس واردات میں اس کے ساتھ ایک وہ نوجوان بھی شامل تھا جو مقدونیہ کا رہنے والا مسلمان ہے۔ اس کا نام شیراز ہے۔ یہ نوجوان مقدونیہ کے ایک اہم عیسائی سردار کے بیٹے جانسن کو قتل کر کے مقدونیہ سے فرار ہوا ہے۔ پہلے میں صرف شک تھا، لیکن پھر ہم نے اپنے جاسوسوں کے ذریعے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ نوجوان یعنی شیراز خالص پاشا کے بیٹے کے ساتھ یہیں استنبول میں مقیم ہے۔ مادام چاہتی تو اسے یہیں استنبول میں ختم کروا سکتی تھی، لیکن ہماری خواہش ہے کہ انہیں سردار ڈوگاسا کے قتل کے الزام میں سلطان گرفتار کرے اور ان لوگوں کو سرعام پھانسی کی سزا دی جائے۔ اسٹن بڑی توجہ اور انہماک سے کلا ڈیوس کی بات سن رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ دلچسپی کی چمک تھی۔ کلا ڈیوس کی بات ختم ہوئی تو اسٹن نے اٹھ کر کمرے میں ٹہلنا شروع کر دیا۔ یہ اس کے لیے ایک اہم خبر تھی۔ سلطان کے سامنے اس کی ذہانت اور قابلیت میں مزید اضافہ ہو سکتا تھا۔ اسٹن بے چینی سے کمرے میں ٹہلتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا۔ کلا ڈیوس خاموشی کے ساتھ بیٹھا اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد اسٹن یکدم کلا ڈیوس کی جانب مڑا اور اسے پرتجسس لہجے میں دریافت کیا، سکندر پاشا کی رہائش گاہ کے بارے میں تو تم جانتے ہی ہوگے۔ جی ہاں، یہ لوگ محلہ توپ کاپیس سرائے کے ایک مکان میں رہائش پذیر ہیں۔ اس وقت وہاں صرف سردار خالص پاشا کا بیٹا سکندر پاشا، وہ مقتول نوجوان شیراز اور اس کا ایک ملازم مقیم ہے۔ گرفتاری کے دوران کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ کلا ڈیوس کے پاس تمام معلومات تھی۔ اسٹن کے پاس پہنچنے سے پہلے وہ تمام باتیں معلوم کر چکا تھا۔ سردار ڈوگاسا کو قتل ہوئے کئی دن گزر چکے تھے، لیکن ابھی تک عثمانی حکومت کے سراغ رساں قاتلوں کو گرفتار نہ کر سکے تھے۔ مادام تھروشیا اور کلا ڈیوس جانتے تھے کہ سردار ڈوگاسا کی جان لینے والے کون ہو سکتے ہیں۔ مادام تھروشیا نے اپنی تسلی کے لیے مزید تحقیق کروائی تو اسے پتہ چلا کہ شیراز بھی استنبول میں ہی مقیم ہے۔ چنانچہ مادام نے شیراز اور سکندر پر ایسا ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ کیا جسے روکنا کسی کے بس کی بات نہ تھی۔ استنبول سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت تھا اور سلطنت کے مجرم دارالحکومت میں دندناتے پھر رہے تھے۔ شاید وہ مطمئن تھے کہ ان پر کسی قسم کا شک نہیں کیا جائے گا، لیکن وہ مادام تھروشیا اس کے بیٹے کلا ڈیوس کو بھول چکے تھے۔ یکایک اسٹن نے ایک فیصلہ کیا اور کہا، تو پھر ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس قسم کے کاموں میں دیر کرنا حماقت کے مترادف ہوتا ہے۔ تم چلو میرے ساتھ، ہم ابھی اس فیصلے کو نمٹاتے ہیں۔ اور پھر کچھ دیر بعد وہ دونوں ایک شاندار بگھی میں سوار قصر سلطانی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس کے اندر بے چینی تھی۔ صوفیہ کے عارضی رفاقت نے شیراز کو پھر سے ہنستی مسکراتی زندگی کی طرف متوجہ کر دیا تھا۔ صوفیہ شاید شیراز کی زندگی میں پہلی لڑکی تھی جسے اس نے ان نظروں سے دیکھا تھا جن نظروں سے انسان زندگی میں صرف ایک بار کسی لڑکی کو دیکھتا ہے، لیکن وہ شیراز کی پہنچ سے بہت دور تھی۔ شیراز جن راستوں کا مسافر تھا وہ محبت کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس کی محبت، اس کی وفا، اس کا سب کچھ اس کے عزم و ارادہ کے واسطات وابستہ تھا۔ شیراز کو اپنا سب کچھ بھلا کر ان ناسوروں کو کاٹنا تھا جو اس کی قوم کے نازک جسم پر دن بدن پھیل رہے تھے۔
لیکن اس کے پاس محبت کرنے کے لیے وقت نہیں تھا۔ صوفیہ بہت اچھی تھی، وہ کسی ابصرہ سے کم نہیں تھی۔ اس کی شخصیت، اس کا وقار شیراز کو بے مول خرید چکا تھا۔ شیراز گزشتہ 3-4 روز صوفیہ کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس کے دل میں صوفیہ سے دوبارہ ملنے کی آرزو پیدا ہو رہی تھی، لیکن شیراز کو اپنے راستے معلوم تھے۔ اس کے راستے انتہائی دشوار گزار اور ناقابل عبور تھے۔ دوسری بات یہ تھی کہ صوفیہ پروٹسٹنٹ عیسائیہ تھی۔ سماج تو ایک طرف رہا، ان کے درمیان مذہب کی خلیج عائل تھی، اور پھر یہ ساری کیفیت صرف شیراز کی تھی۔ شاید صوفیہ کو معلوم نہیں تھا کہ شیراز اس کے بارے میں یوں سوچ رہا ہے۔ ان کے درمیان بات ہی کتنی ہوئی تھی، انہوں نے فن مصوری اور فلسفہ سے متعلق تھوڑی سی گفتگو کی تھی اور بس۔ لیکن نہیں، شیراز نے اس کی آنکھوں میں لطیف جذبات کی وہ چکا چوند دیکھی تھی جو اب تک وہ صرف شاعری میں پڑھتا آیا تھا، یا پھر یہ شیراز کا وہم تھا۔ صوفیہ کیا تھی اور اس نے شیراز کو چند لمحوں میں کیا سے کیا کر دیا تھا، یہ سمجھنا شیراز کے بس میں نہیں تھا۔ وہ طرح طرح کی باتیں سوچتا، لیکن اس کی سوچ گھوم پھر کر صوفیہ کے حسین چہرے پر آ کر رک جاتی۔ صوفیہ کی کشادہ اور ذہانت سے بھرپور پیشانی اس کے غیر معمولی ہونے کا ثبوت تھی۔ اس کی غزالی آنکھیں اس قدر قاتل تھیں کہ دیکھنے والا مزید زندہ رہنے کی خواہش کرنے لگتا۔ اس کے بودبار اور پروکار چال اس کے مکمل ہونے کا پتہ دیتی تھی، لیکن یہ عارضی چیزیں بھی شیراز کو اس طرف کھینچنے کا سبب نہیں تھی۔ وہ تو اس ذہین لڑکی کی ذات کے نہ جانے کون سے پہلو سے گھائل ہوا تھا کہ اب جیتے بن رہی تھی نہ مرتے۔ اسے اب صوفیہ کے ساتھ ہونے والی گفتگو کا ایک ایک لمحہ یاد آ رہا تھا۔ کرسمس کے روز نمائش حال سے واپسی کے وقت صوفیہ نے شیراز سے کہا تھا، کوئی عیسائی یا مسلمان نہیں، سب انسان ہے۔ انسانیت ہی سب سے بڑا مذہب ہے، اور فطرت نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے کہ یہ تمام فرق مٹا دو۔ آپ نہیں دیکھتے، شیر سارے شیر ہیں، گھوڑے سارے گھوڑے ہیں، پرندے سارے پرندے ہیں، اسی طرح انسان بھی سارے انسان ہیں۔ مذہب نے انسان کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا ہے، لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے، سرحدیں بن گئی۔ یہ سب کچھ انسانوں کے ساتھ ہوا ہے۔ جانوروں کو دیکھیے، جہاں جی چاہے منہ اٹھائے چلے جاتے ہیں۔ پرندوں کو دیکھیے، ایک ملک سے دوسرے ملک تک اٹھتے چلے جاتے ہیں، لیکن کوئی سرحد انہیں نہیں روک سکتی۔ اور خود کو دیکھیے، ہم میں سے کوئی ترک ہے، کوئی یونانی ہے، کوئی عرب ہے، کوئی انگریز ہے۔ سب سے بڑی تفریق تو وہ ہے جو مذہب نے پیدا کی ہے۔ کوئی مسلمان ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے اور کوئی بت پرست۔ یہ فرق کیوں ہے؟ خون تو ہم سب کا ایک جیسا ہے، رنگ و روپ، شکل، چال ڈھال، عادت، اتوار، سب چیزیں ایک جیسی ہیں، پھر یہ فرق کیوں؟ اسے صوفیہ کی باتیں بہت پسند آئی تھیں۔ صوفیہ کو شیراز کے نظریات بھی بہت بھلے لگے تھے۔ وہ شیراز سے بے حد متاثر ہوئی تھی۔ شیراز نے ہی اس کے شعوریدہ سر خیالات میں بھونچال پیدا کر دیا تھا۔ شیراز کی آنکھوں کے سامنے صوفیہ کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات تھے۔ شیراز کو اچانک تھیوڈورا یاد آ گئی، مادام تھروشیا کی بیٹی تھیوڈورا، جس کی آنکھوں میں شیراز کو اپنے لیے پسندیدگی کے جذبات دکھائی دیا کرتے تھے۔ شیراز اس کے ساتھ پہرو گھومتا رہتا تھا، اور پہرو اسی طرح دنیا کے ہر موضوع پر باتیں کرتے تھے۔ شیراز بے شک اسے پسند کرتا تھا، لیکن ایک اچھے دوست کی حیثیت سے، جبکہ صوفیہ تو پہلی نظر میں ہی شیراز کو کاٹ کر پھینک گئی تھی۔ وہ مصورہ تھی، ایک نئی تصویر بنا گئی، حسن و منال اور امید و یاس کی ایک نئی تصویر، جس میں ایک خوبرو جوان حسن کی دیوی کے سامنے کھڑا تھا، چپ چاپ اور گمسم۔ وہ شیراز تھا، لائسیم کا نوخیز فلسفی اور پاتھے اڑیسہ کا ہونہار شاگرد۔ وہ محبت کا قاصد تھا، وہ عشق میں یقین رکھتا تھا، جنون اس کی رگ رگ سے ٹپکتا تھا۔ وہ غزالی اور رومی کے فلسفے کا علمبردار تھا، وہ لگن کا قائل تھا، سچی لگن کا۔ شیراز اسی طرح کے خیالات میں گم دیر تک چھت کو گھورتا رہا۔ وہ سونے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن گزشتہ کئی روز سے اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ حالانکہ اب تو اسے بظاہر کوئی پریشانی بھی نہ رہی تھی۔ ماں کی طرف سے اب شیراز پوری طرح مطمئن تھا۔ سکندر کا ہرکارہ شیراز کی ماں اور اس کے بڑے ملازم نیاز احمد سے مل کر آیا تھا۔ شیراز کی ماں سچ مچ ایتھنز کے نزدیک اپنے محلے میں اپنے میکے چلی گئی تھی۔ یہ شیراز کے نانا کا گاؤں تھا۔ شیراز کی ماں نے شیراز کے بارے میں سنا تو گویا وہ دوبارہ زندہ ہو گئی، ورنہ اس سے پہلے بستر مرگ سے لگ چکی تھی۔ شیراز کے ماموں نے اس کی ماں کو شیراز کا خط پڑھ کر سنایا۔ جوان بیٹی اور بیٹے کو کھو دینے کے بعد وہ بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ اب اسے اپنے زندہ رہنے کا کوئی مقصد دکھائی نہ دیتا تھا، لیکن اسے ایک امید تھی کہ اس کا بیٹا ایک دن ضرور واپس آئے گا۔ چنانچہ یہی سوچ کر وہ انتہائی بیماری کی حالت میں اپنے دن کاٹ رہی تھی، لیکن شیراز کے خط اور پیغام نے گویا اسے نئی زندگی بخش دی۔ اب وہ بہت خوش تھی۔ شیراز کو ماں کی خیر خیریت کا پتہ چلا تو اس کے ذہن پر سے پتھر کی سیل ہٹ گئی۔ اب وہ پورے اطمینان کے ساتھ تربیت حاصل کر سکتا تھا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ قصر سلطانی کا شاہی دستہ اسے گرفتار کرنے کے لیے قصر سلطانی سے روانہ ہو چکا تھا۔ شیراز آنے والے وقت سے بے خبر بستر پر دراز صوفیہ کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ یکا یک اسے کمرے کے دروازے پر دستک محسوس ہوئی۔ یہ حویلی کے ملازم کی آواز تھی، صاحب دروازہ کھولیے، جلدی، بہت جلدی دروازہ کھولیے صاحب۔ ملازم کی آواز کے ساتھ ہی شیراز کو حویلی میں دھڑدھڑاتے قدموں کی آواز بھی سنائی دی۔ چلنے میں تو شیراز کو سمجھ ہی نہ آئی کہ ملازم کیا کہہ رہا ہے، لیکن جو ہی اسے اندازہ ہوا کہ صورتحال ہنگامی ہے، وہ تڑپ کر اٹھا اور اس نے دروازے کی زنجیر ہٹا دی۔
صاحب حویلی پر شاہی پولیس نے حملہ کر دیا ہے، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا۔ سکندر پاشا عقبی دیوار کے پاس آپ کا انتظار کر رہے ہیں، جلدی کیجیے، ایک لمحے کی دیر بھی ہمیں موت کے منہ میں دھکیل سکتی ہے۔ ملازم نے انتہائی تیز رفتاری سے کہا اور ایک طرف کو بھاگتا چلا گیا۔ شیراز کو حویلی میں دندناتے ہوئے سپاہیوں کے قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ سارا کھیل لمحوں کا تھا، اگر شیراز اپنی شمشیر اٹھانے کے لیے مڑتا تو وہ دھر لیا جاتا، چنانچہ وہ آنے واحد میں ملازم کے پیچھے دوڑا۔ ملازم حویلی کی عقبی دیوار کی جانب بڑھ گیا۔ شیراز نے بھی اس کی تقلید کی، لیکن وہ جو ہی راہداری سے باہر آیا یہ دیکھ کر دہل گیا کہ اسے دیر ہو چکی تھی۔ عقبی سمت کی دیوار پر شاہی پولیس کے اہلکار قبضہ جما چکے تھے۔ اس نے ایک لمحے کی دیر کے بغیر عمارت کی اکلوتی زینوں کی جانب دوڑ لگا دی۔ وہ ایک ایک قدم میں تین تین زینے پھلانگتا ہوا آن واحد میں چھت پر پہنچ گیا۔ یہاں آ کر اسے حالات کی سنگینی کا صحیح اندازہ ہوا۔ چاندنی رات میں پورا ماحول روشن تھا، حویلی چاروں طرف سے گھیری جا چکی تھی، ہر طرف قصر سلطانی کے مسلح سپاہی موجود تھے۔ اس کی نظر حویلی کے صدر دروازے کی طرف اٹھی اور وہ لرز گیا۔ صدر دروازے سے شاہی پولیس کا پورا دستہ دھر آیا تھا۔ ابھی چند لمحوں میں یہ سپاہی چھت پر پہنچنے والے تھے۔ آسمان پر جنوری کی چاند کی چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ یہ سن 1411 کا پہلا مہینہ تھا۔ وہ لوگ چھت پر پہنچ آئے۔ شیراز نے اپنے حواس مجتمع کرنے کی کوشش کی، اس کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ خدا جانے حکومت کو کیسے علم ہو گیا تھا۔ شیراز نے مزید سوچنے کی حماقت نہ کی اور رینگتا عمارت کے بالکل داہنے سرے پر جا پہنچا۔ یہاں پر چھوٹی سی منڈیر تھی، ساتھ والے مکان کی عمارت کی چھت یہاں سے 5 فٹ کے فاصلے پر تھی۔ شیراز اللہ کا نام لے کر کھڑا ہو گیا۔ وہ پڑوس کے مکان کی چھت پر کودنا چاہتا تھا۔ اب شیراز کا دیکھ لیا جانا یقینی تھا۔ اس نے 2 قدم پیچھے ہٹ کر پوری قوت سے چھلانگ لگا دی۔ ادھر شیراز نے چھلانگ لگائی، ادھر خبردار کی زوردار آواز گونجی، لیکن اب وہ دوسری چھت پر منتقل ہو چکا تھا۔ وہ پوری قوت سے دوڑ رہا تھا۔ وہ دوڑتے ہوئے دوسری عمارت کے آخری کونے تک جا پہنچا۔ یہاں بھی صورتحال مختلف نہ تھی۔ تقریباً 6-7 فٹ کی خلی دوسرے اور تیسرے مکان کے درمیان حائل تھی۔ شیراز نے پہلے کی طرح 2 قدم پیچھے ہٹ کر زوردار چھلانگ لگائی۔ فضا دھماکے کی آواز سے گونج اٹھی۔ صاحب پولیس نے شیراز پر بندوق چلا دی تھی۔ وہ بال بال بچا تھا، لیکن اس نے رکنا مناسب نہ سمجھا۔ زندگی دینے والا مارنے والے سے زیادہ طاقتور ہے، یہی سوچتے ہوئے شیراز نے پوری ہمت سے ایک بار پھر دوڑ لگا دی۔ پولیس کے اہلکار سکندر پاشا کی حویلی سے باہر نکلنے لگے تھے۔ انہیں شیراز کی سمت کا اچھی طرح علم ہو چکا تھا۔ کچھ اہلکار سکندر پاشا خان کی حویلی کی چھت سے اس کے تعاقب میں چل پڑے تھے۔ وہ بھی اسی طرح ایک کے بعد دوسری چھت پھلانگ رہے تھے جس طرح شیراز از خود فرار ہوا تھا۔ یہ اس کی بدقسمتی تھی یا پولیس کی خوش نصیبی کہ اگلی عمارت کی چھت کافی فاصلے پر تھی۔ اس خلیج کو عبور کرنا شیراز کے بس میں نہیں تھا۔ اس کے پاس وقت بہت کم تھا۔ اس کے حق میں تیزی سے دوڑ کر آتے ہوئے شاہی دستے کے سپاہی تھے، چنانچہ اس نے آؤ دیکھنا تھا تیسری چھت کی عمارت جس پر وہ موجود تھا، اس سے نیچے کسی مکان میں اندھا دھند چھلانگ لگا دی۔ یہ چھلانگ یقیناً خودکشی کی کوشش سے کم نہیں تھی۔ اس کے جسم کو زمین پر انتہائی زوردار جھٹکا لگا۔ پہلے اس کے گھٹنے پوری قوت سے زمین کے ساتھ ٹکرائے، پھر وہ منہ کے بل مکان کے پائیں باقی گھاس کے ساتھ رگڑ کھاتے ہوئے دور تک لڑکتا چلا گیا۔ شیراز کو یقین تھا کہ اٹھ نہیں سکے گا، لیکن اس وقت اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب وہ اٹھ اور پوری طاقت طرح اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ پولیس یقیناً اس مکان کے صدر دروازے پر پہنچنے والی تھی۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی، مکان خالی تھا اور پائیں باغ میں کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ دوڑ کر اس مکان کی ایک دیوار کے پاس آ کر رکا۔ یہ دیوار ساتھ کے مکان سے ملحق تھی۔ اسی مکان کی چھت سے وہ ابھی ہو کر آیا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک اچھوتا خیال آیا اور وہ دیوار پھلانگ کر واپس اسی مکان میں داخل ہو گیا۔ یہ وہ عمارت تھی جس کی چھت کو اس نے دوڑ کر عبور کیا تھا۔ وہ شاہی پولیس کو دھوکہ دینے جا رہا تھا، لیکن شیراز کو اپنی ترکیب کی کامیابی کا یقین نہیں تھا۔ اس نے اس مکان میں داخل ہوتے ہی واپسی کے لیے اپنی دوڑ جاری رکھی۔ اس طرح سے وہ مکانوں کے اندر سے ہوتا واپس سکندر پاشا کی حویلی کی جانب دوڑ رہا تھا، لیکن یہ ایک نفسیاتی داؤ تھا جو وہ کھیلنے جا رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ پولیس اس کے فرار کے بارے میں فوری طور پر اس طرح نہ سوچ سکے گی۔ وہ لوگ مفرور سے اس طرح کی توقع نہ رکھیں گے کہ وہ دوبارہ سکندر پاشا کی حویلی کی جانب بڑھنے کی جرت کرے۔ اس سے آگے سکندر پاشا خان کی حویلی تھی۔ اس نے دل میں اللہ سے مدد مانگی اور اپنی ترکیب کے آخری اور حتمی حصے پر عمل کر دیا۔ اب وہ ایک بار پھر اسی مکان میں تھا جہاں سے فرار ہوا تھا۔ شیراز کا اندازہ درست نکلا، یہاں سے پولیس جا چکی تھی۔ سکندر پاشا کا ملازم بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے یہاں رکنا بھی قرین مسلط نہ جانا اور بڑے وقار سے چلتا ہوا بنگلے کے صدر دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ ایک بہت بڑا خطرہ مول لینے جا رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے لباس پر ڈالی۔ اس کے بدن پر موجود لباس پوری طرح شکن آلود تھا۔ وہ کپڑے جھاڑتا ہوا گردن اکڑاتا صدر دروازے سے باہر نکل آیا۔ چاندنی شور مچا کر شیراز کے سامنے آ جانے کا اعلان کر رہی تھی۔ اس نے کنکھیوں سے شاہی دستے کے سواروں کی طرف دیکھا۔ وہ قدرے فاصلے پر ایک مکان کے سامنے موجود تھے جس میں شیراز کودا تھا۔ سکندر کے دروازے پر موجود پیدل سپاہیوں کی نظریں صدر دروازے سے ہٹی ہوئی تھی، چنانچہ ایک مرتبہ تو شیراز بڑے آرام سے چلتا ہوا دروازے سے نکل آیا، لیکن دروازے سے باہر آتے ہی اسے اپنے چلنے کا رخ اور انداز بدل دیا۔ ایک نظر دیکھنے پر یوں نہ لگتا تھا کہ وہ ابھی بھی سکندر پاشا کے مکان سے باہر آیا ہے۔ دونوں پیدل سواروں کی نظر اس پر پڑی تو بری طرح اچھلے، لیکن آنے والے شخص کی خود اعتمادی دیکھ کر وہ ٹھٹکے۔
وہ سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ ایک مفرور اتنے اعتماد کے ساتھ ان کے سامنے آ سکتا ہے۔ وہ شیراز کو کوئی عام شہری سمجھ رہے تھے، لیکن ان کے دل میں شک بھی تھا۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے اپنی آواز کو روبدار بناتے ہوئے شیراز کو پکارا، اے نوجوان، کون ہو تم اور اس وقت کہاں سے آ رہے ہو؟ دونوں سپاہیوں کی شمشیریں برہنہ تھیں۔ شیراز نے اعتماد سے بھرپور لہجے میں جواب دیا، میں دھماکے کی آواز سن کر باہر نکلا ہوں۔ رات کی تاریکی میں یہاں کیا کرتے پھر رہے ہیں آپ لوگ؟ کیا حکومت اب عام شہریوں کو رات کے وقت بے چین سے بھی سونے نہیں دے گی؟ میں مفتی اعظم کا داماد ہوں، بتائیے کیا کر رہے ہیں آپ یہ لوگ یہاں؟ شیراز کے لہجے میں بلا کا اعتماد تھا۔ دونوں سپاہی مروب ہو گئے، لیکن آخر وہ شاہی دستے کے سپاہی تھے اور سلطان کے حکم سے حملہ کرنے آئے تھے۔ چنانچہ وہ مفتی اعظم کے داماد کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بولے، ہم براہ راست سلطان کے احکامات سے یہاں آئے ہیں۔ یہاں اس مکان میں چند غدار چھپے ہوئے تھے جن پر شاہی دستے نے حملہ کیا، اسی وجہ سے بندوق کا دھماکہ کرنا پڑا۔ دونوں سپاہی شیراز کو سچ مچ مفتی اعظم کا داماد سمجھ رہے تھے۔ شیراز کو جلدی تھی، وہ یہاں سے نکلنا چاہتا تھا، کسی بھی لمحے باقی دستہ واپس آ سکتا تھا، لیکن وہ فوری طور پر کسی جانب چل پڑتا تو سپاہیوں کو شک پڑ جاتا۔ چنانچہ اس نے محض بات جاری رکھنے کے لیے کہا، تو کیا کوئی غدار پکڑا بھی گیا ہے؟ یہ حسب سابق شاہی دستہ کے سپاہی لکیر پیٹتے رہ گئے ہیں۔ شیراز نے جان بوجھ کر طنز لہجے میں بات کی۔ وہ سپاہیوں کی توجہ کسی اور جانب مبذول ہونے ہی نہ دینا چاہتا تھا۔ شیراز کی بات کا سپاہیوں کو بہت برا لگا، لیکن مفتی اعظم کے داماد کا لحاظ کرتے ہوئے انہوں نے کوئی سخت بات نہ کی۔ البتہ ایک سپاہی نے زہر خن لہجے میں کہا، حسب سابق سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کیا کبھی شاہی دستہ کے سپاہی کہیں ناکام رہے ہیں؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہم نے آج بھی ایک دہشت گرد کو گرفتار کر لیا ہے، لیکن افسوس کے 2 دہشت گرد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، جو بہرحال بھاگ کر کہیں جا نہیں سکتے کیونکہ ہر طرف شاہی دستے کی سپاہی موجود ہیں۔ سپاہی کی بات سن کر شیراز کا دل دھک سے رہ گیا۔ تو کیا سکندر پاشا گرفتار ہو چکا تھا یا شاہی دستے کی سپاہی محض اس کے ملازم کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئے تھے؟ شیراز دعائیں کر رہا تھا کہ کاش سکندر پاشا گرفتار نہ ہوا ہو۔ ایک بار سکندر ان لوگوں سے بچ جاتا تو پھر وہ اپنے پہاڑی قبیلے میں واپس چلا جاتا، اس کے لیے حکومت کی نظروں سے محفوظ رہنا مشکل نہیں تھا۔ اب شیراز نے نکل جانا ہی مناسب سمجھا، کیونکہ دور موجود سپاہی اس کی طرف متوجہ ہونے لگے تھے۔ شیراز نے شاہی دستے کی کارکردگی کی تعریف کرتے ان سے اجازت چاہی اور پورے اعتماد کے ساتھ ایک جانب کو چل دیا۔ وہ ٹہلنے کے سے انداز میں چلتا اور سڑک عبور کرنے لگا۔ سامنے کی عمارتوں کے درمیان ایک ذیلی گلی تھی۔ شیراز اسی گلی میں مڑنا چاہتا تھا، ابھی وہ ذیلی گلی کے سرے پر نہیں نہ پہنچا تھا کہ اسے پیچھے سے کسی نے پکارا، خبردار، ہاتھ اوپر اٹھا لو، تم جو کوئی بھی ہو، ابھی تمہیں جانے کی اجازت نہیں۔ یہ غالباً انہی دونوں سپاہیوں میں سے ایک کی آواز تھی۔ شیراز نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا، بلکہ پہلے سے زیادہ تیز قدم اٹھانے شروع کر دیے۔ شیراز کی حرکت سے چونک کر سپاہی نے اپنے گلے میں لٹکی ہوئی سیٹی منہ میں ڈالی اور پورے زور سے اس میں پھونک مار دی۔ تیز سیٹی کی آواز رات کے سناٹے میں دور تک گونجتی چلی گئی اور پھر دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز شیراز کی طرف لپکی۔ شیراز نے ایک لمحے میں فیصلہ کرتے ہوئے دوڑ لگا دی۔ وہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ رہا تھا۔ یہ ذیلی گلی تھی۔ شیراز کو اپنی خوش بختی کا اس وقت احساس ہوا جب بادل کا ایک آوارہ ٹکڑا جگمگاتے ہوئے چاند کے سامنے آ کر ٹھہر گیا۔ یکایک چاندنی غائب ہونے لگی۔ شیراز دوڑ رہا تھا، اسے اپنے پیچھے دوڑتے ہوئے قدموں اور سیڑھیوں کی آوازیں تو سنائی دے رہی تھی۔ شیراز نے سر پر دوڑتے ہوئے اپنے دائیں ہاتھ پر ایک گلی دیکھی تو فوراً اسی طرف مڑ گیا۔ اب وہ مختلف گلیوں اور ذیلی سڑکوں پر سر پر دوڑ رہا تھا۔ شیراز کو سپاہیوں کے دوڑنے اور تیز قدموں کی سیٹوں کی آواز متواتر آ رہی تھی۔ اب وہ دوڑتے ہوئے قدموں کے ساتھ دوڑتے گھوڑوں کی آوازیں بھی شامل ہو چکی تھیں۔ وہ آوازوں کے بارے میں اندازہ لگاتا، مختلف اطراف میں بھاگ نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ قدرے کھلی شارع پر نکل آیا۔ یہ شارع فارس تھی۔ استنبول سے ایران کا سفر کرنے والے اسی سڑک پر سے گزرتے تھے، اسی وجہ سے اس کا نام شارع فارس پڑ گیا تھا۔ شارع فارس کے دونوں طرف میں گھنے درختوں کی وجہ سے قطاریں تھیں۔ شیراز اب قدرے مطمئن تھا، لیکن ابھی تک وہ خود کو خطرے کی حدود سے دور محسوس نہیں کر رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن اب معمول پر آ چکی تھی۔ شیراز کو اپنے گھٹنوں میں شدید درد کا محسوس ہوا۔ اس نے ایک جگہ رک کر اپنا پاجامہ گھٹنوں سے اوپر کیا تو حیرت سے اس کی آنکھیں باہر کو ابل پڑی۔ اس کے گھٹنوں پر جلد نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی، صرف گوشت ہی گوشت تھا۔ بنگلے کی چھت سے اس نے چھلانگ لگا کر دراصل موت کے منہ میں چھلانگ لگائی تھی۔ وہ مسلسل سوچ رہا تھا کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ اچانک شاہی دستہ ان کے سر پر آ دھمکا۔ وہ مختلف کڑیوں سے کڑے ملانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس قسم کی باتیں سوچ کر مختلف حویلیوں کے سامنے سے گزرتا ہوا شیراز شہر کے شمالی حصے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ فی الوقت کسی گھنی آبادی میں گھس کر پناہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اچانک اسے دور سے چند گھڑسوار اسی جانب آتے دکھائی دیے۔ شیراز نے گھنے درخت کے عقب میں خود کو چھپا لیا۔ وہ پہلے ہی کھلی سڑک پر نہیں تھا، بلکہ درختوں کے سائے سے چل رہا تھا۔ گھڑسوار شاہی دستے کے سپاہی تھے۔ کچھ دیر بعد وہ شیراز کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ شیراز کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ دستہ گزرے گا تو شیراز نے پھر دھیرے دھیرے چلنا شروع کر دیا۔ معزز سامعین حضرات، شیراز کی یہ کہانی بھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔